آج ہم بات کریں گے نیوز چینل پہ۔ پاکستان میں بے تحاشا نیوز چینل ہے، شاید اتنے زیادہ چینل کسی اور ملک میں ہو۔ ظاہر ہے انڈیا میں ضرور ہیں، انڈیا اور ہمارے کلچر میں، پولیٹیکل کلچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو نیوز چینل آپ صبح صبح لگاتے ہیں، آپ کو کہیں نیوز چل رہی ہوتی ہے، کہیں مارننگ شو جو نیوز کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، مختلف موضوعات چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ٹکر نظر آتا ہے، نیچے ایک سکرول چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تازہ ترین نیوز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اتنا زیادہ چینل ہونے کے باوجود، بے تحاشا چینل ہونے کے باوجود، آپ کو جو نیوز یا انفارمیشن جو آپ کو پتہ چلنی چاہیے یہ چینل آپ کو نہیں بتاتے، بالکل نہیں بتاتے۔ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ یہ نیوز دینی ہے، یہ نیوز نہیں دینی۔ کسی بھی ملک میں نیوز چینل جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں چینل جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ڈیفینیٹ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو حکومت کی ہوتی ہے، جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، جو اچیومنٹ ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن عوام یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں وہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا، جن کے اوپر کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک نیوز کی صورت میں آپ کو انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، ملک میں وہ ہو رہا ہے، ملک میں ترقی ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ نیوز چینل جتنی بھی ہے اب ان کی بقا مسئلہ بن گئی ہے۔ نیوز چینل پہ بے تحاشا خرچ آتا ہے، بڑے بڑے اینکر آپ رکھ لیتے ہیں اور اچھے سے اچھا نیوز کاسٹر رکھ لیتے ہیں جن کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیوز کے لیے بے شمار عملہ ہوتا ہے اور ہر کیٹیگری کے لیے ایک علیحدہ سیلری سٹرکچر ہوتا ہے اور آپ ان کو سیلریز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ DSCNGs ہوتی ہیں، سیٹلائٹ انوالو ہوتا ہے، انٹرنیٹ انوالو ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے نیوز ایک منافع بخش کاروبار نہیں بن گیا۔ پاکستان میں یہ ایک پاور، ایک طاقت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرچشمہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں نیوز چینل ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے۔ اس کا جب جی چاہتا ہے جس ادارے کے بارے میں کوئی خبر چلانی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی خبر چلتی ہے، ادارہ ان کے قدموں میں آ جاتا ہے اور بس وہی خبر رک جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ عوام کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیوز چینل جس نے بھی رکھا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے رکھتا ہے، اپنے نفع نقصان کے لیے رکھتا ہے، اپنے بزنس کو سیف رکھنے کے لیے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا سلسلہ نہیں ہے۔ حکومت کو خوش رکھتا ہے بیکاز حکومت کی طرف سے ان کو کمرشل ملتے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو ایڈ ملتی ہیں اور اس ایڈ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے ہر چینل کو حکومت دیتی ہے، اور حکومت کو دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چینل جو ہیں وہ ہمارے حساب کتاب سے، ہمارے نیوز کے حساب سے چلتے رہیں، اپنے طور پہ پنگا نہ لیں۔ آپ صبح مارننگ شو دیکھتے ہیں گھر سے جب نکلتے ہیں، رات کو جب آتے ہیں تو آپ کرنٹ افیئر کے شو دیکھتے ہیں۔ کرنٹ افیئر میں آپ دیکھ لیں ہر چینل پہ اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اینکر پاپولر ہیں، کچھ اینکر جو ہیں وہ نارمل ہیں۔ جو پاپولر ہیں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہاں وہ کھل کے بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنی قیمت، اپنی ویلیو بڑھاتے ہیں۔ اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہ جو پالیسی ہوتی ہے چینل کی، یا جو گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا، وہ یہی کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی اینکر ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے۔ کچھ اینکر نون لیگ کو سپورٹ دیتے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کو سپورٹ دیتے ہیں، کچھ تحریک انصاف کو سپورٹ دیتے ہیں اور کھل کے دیتے ہیں۔ اب تو ایسے اینکر بھی آ گئے جو برملا ایک پارٹی کو بہت اچھا اور دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح جو تبصرے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی صورتحال ہے۔
بظاہر وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں، لیکن نہ ان کا کوئی صحافت کا تجربہ ہوتا ہے، نہ ان کا جرنلزم کا کوئی تجربہ ہوتا ہے۔ بس وہ چینل پہ آ کے حکومت کے حق میں بے تحاشا جھوٹ بول کے وہ حکومتی نمائندوں کے نزدیک یا حکومت کے نزدیک وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، لیکن نہ چینل مالکان کو پتہ ہے اور نہ ہی حکومت کو پتہ، بلکہ پتہ ہے یار یہ کیا بات ہوئی، پتہ ہے۔ سب سے ناپسندیدہ شخصیت یہی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن فی الحال نام نہیں لوں گا، اور ٹائم آنے پہ نام بھی لے لوں گا، کیونکہ ابھی میں بات کرنے والا بہت چھوٹا آدمی ہوں، اور انہوں نے مجھے کورٹ میں لے کے جانا ہے۔ تھوڑی سی پاور اللہ میاں دے دے تو پھر ان کے خلاف کھل کے بات کریں گے، تاکہ کورٹ میں بھی اگر جانا پڑے تو جا سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیوز چینل اپوزیشن کا کام دیتے تھے، حکومت کو روک کے رکھتے تھے، حکومت کو بتاتے تھے کہ کیا آپ صحیح کر رہے ہیں، کیا آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے حکومت کی سائڈ لے جاتے ہیں۔ اپوزیشن تو خیر ہے نہیں، جو ہے تو اس کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ تو اپوزیشن کا کام جو ہے، جو ان چینلوں نے کرنا تھا، یہ اپنی ڈیوٹی، یہ اپنی طاقت ختم کر چکے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ہو گیا، گو کہ اس پہ 90% جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، لیکن 10% جو سچ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ جاتے ہیں، جو کہ ٹی وی چینل پہ نہیں کہا جا سکتا۔ انہیں اینکرز کو دیکھ لیجئے، ایک اینکر ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ پروگرام کر رہا ہوگا تو بہت تمیز سے، بہت پیار سے، دبے لفظوں میں حکومت کی تعریف کرے گا، لیکن جہاں اپوزیشن کا پریشر آ جائے گا تو خاموش ہو جائے گا۔ لیکن وہی اینکر پوڈ کاسٹ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے وہ ڈالتا رہے گا، ان کے اینگل چینج کرتا رہے گا، اور وہ جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور ویوز لیتا ہے، اور ویوز کے ساتھ ساتھ ڈالر لیتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دھندا ہے، اور یہ دھندا اپنے عروج پہ ہے۔ یہ دھندا شروع سے بنا ہے، ابھی سے نہیں بنا۔ پی ٹی وی ہوتا تھا تو وہ ایک مخصوص نیوز جو سب کو پتہ ہوتی تھی کہ اب یہ ہوگی، سیکوینس اس کا ہوتا تھا کہ یہ ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگی۔ وہ 8-10 خبریں تو سب کو پتہ ہوتی تھی۔ پریزیڈنٹ کی بات ہوگی، پرائم منسٹر کی بات ہوگی، پھر منسٹر انفارمیشن کی بات ہوگی، پھر دوسری منسٹر کی بات ہوگی۔ اس نے بھی جو حکومتی چینل ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹ بات ہے وہ اپنی پالیسی، حکومت کی پالیسی دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر حکومت آ کے یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ ہم چینل کو ہم نے آزاد کر دیا ہے، چینل اپنی مرضی سے جو دینا چاہے دے، لیکن ایسا کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔ کسی دور میں بھی جتنی بھی حکومتیں آئیں، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی اپنی چیزیں تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اس چینل پہ یعنی پی ٹی وی نیوز پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چینل پہ عوام ٹرسٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے۔ کسی زمانے میں کہتے تھے جی فلاں چینل دیکھ لو، نیوز ٹھیک دے رہا ہوگا، فلاں کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو۔ کوئی چکر نہیں ہے، یہ سب ختم ہو چکا۔ اب نیوز کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا کی سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں ان کو بہت کچھ ریالٹی کسی حد تک سچ مل جاتی ہے، یا ایسی خبریں جو چینل دکھاتے ہی نہیں، جن کو سختی سے منع ہے کہ اگر یہ ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی بات ہی نہیں کرنی، اور وہ بات بھی نہیں کرتے تو آپ کو سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے نیوز چینل ہمارے ملک کے، اور کمائی کر رہے ہیں، دھندا ہے۔ پہلے کمائی کا ذریعہ جو تھا وہ کمرشل ہوتے تھے، جو مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ دیتی تھیں، اور وہ چلتے تھے اپنے آپ کو ایک پاورفل کے ساتھ ساتھ ایک ایسا چینل ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے جو صحیح نیوز دیتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے بزنس ملتا ہے ان کو، اور آپ کو اگر یقین نہ آئے تو یقین کیا نہ آئے، آپ کو سب پتہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک بریک میں 10 سے 12 منٹ کی، ایک گھنٹے میں 10 سے 12 منٹ کی کمرشل جو ہوتی ہے وہ حکومت نے دی ہوئی ہوتی ہے۔ پروگرام کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، دوسری کمرشل جو تھوڑی سستی ہوتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی کمرشل کو نہیں روکا جاتا۔ اب آپ اندازہ لگا دیں کہ ایک بڑے چینل، 5-6 بڑے چینل ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اگر ایک گھنٹے میں 10 منٹ
آئے ہیں ان کے، تو 10 منٹ سے مراد یہ کہ کم از کم 30 سے 35 لاکھ روپے 1 گھنٹے میں انہوں نے کما لیے۔ یہ ہے میرا ملک، اور پتہ نہیں کس طرف چل پڑا ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، باقی پارٹیز غلط کر رہے ہیں، سیاستدان غلط کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن چونکہ کوارڈینیشن، مل بیٹھنا اس کا فقدان ہے، کوئی مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں یا مل کے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ جب مل کے بیٹھنا نہیں چاہتے تو ایک دوسرے کی طاقت کو چیلنج کرتے ہیں۔ نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، 70-75 سال سے ہو رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں کوئی بہتری آ جائے۔ میں نے ایک جنرل سی بات کی ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات ہمارے سارے ٹھیک ہو جائیں، ادارے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں، تو معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔